نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان میں عبادت بہت زیادہ کثرت سے کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 تاریخ کا روزہ۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1163 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی عشاء کی نماز۔ 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں مسند احمد کی حدیث نمبر 3905 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ دن کون سا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ سبحان تعالی نے اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2425 کے مطابق یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کے پچھلے سال کے پورے سال کے جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے 10 محرم کے روزہ رکھنے کی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ہم لوگ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی ضرور روزہ رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2667 میں موجود ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 3900 ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو۔ ان دنوں میں توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3908 میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو 4 یا 2 فرسخ تک بستیوں میں پیغام بھیجا کہ جس آدمی نے کچھ کھا لیا ہو وہ بقیہ دن میں کچھ نہ کھائے، اور جس نے تاحالے کچھ نہیں کھایا وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ تو جس نے روزہ رکھ لیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں پورا دن کچھ نہیں کھایا وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اتنی زیادہ ترغیب فرمائی۔ اور جس نے کچھ کھا لیا وہ بعد میں کچھ نہ کھائے، روزے کے وقت ہی کھائے، یعنی مغرب کے وقت ہی کھائے۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم تھی، یا کوئی قوم عیسیٰ علیہ السلام تھی، یا اس سے پہلے کوئی سی انبیاء اکرام کی قوم تھی، جو قوم بھی تھی اس نے اللہ کو ایک مانا، اپنے انبیاء کی پیروی کی، تو ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کی خوشی ہماری خوشی۔ وہ سب مسلمان تھے، تو ان کو اللہ سبحان تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی اسی خوشی میں رکھتے ہیں۔ اور اس دن فرعون اور اس کی قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی، تو یہ خوشی بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تکالیف سے نجات ملی تھی۔
تو اس دن کی یہ 2 بڑی فضیلت تو ہو گئی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ. اس کے علاوہ جو کہ لوگوں نے من گھڑت بدعات پھیلائی ہوئی ہیں اس مہینے کی، ان سے ہمیں بچنا ہے. بدعات میں نہیں پڑنا، وہی کرنا ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہو. تو یہ فضائل ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہے، انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے. بے شک کھانا کھلانا، کسی کو بانٹنا بہت نیکی کا کام ہے، اور حرمت کے مہینے میں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس لیے ثواب ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے تھے 10 محرم کو. بے شک یہ ہمارے لیے بہت بڑی غم کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی، اور بہت ہی دردناک واقعہ ہے. تو شریعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی نئی ایجاد ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتا دی، جو احکام بتا دیے، صرف انہی کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور نیت خالصتاً یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم کھانا کسی کو کھلا رہے ہیں. تو بہت سے ایسے فضائل ہیں جو کہ لوگوں نے من گھڑت محرم کے بارے میں بنا رکھے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. بدعات سے نکل کے صرف اور صرف اتھینٹک احادیث پر عمل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.